گدوں کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ وہ ہماری فلموں کا موضوع بھی رہے اور ناولوں کا موضوع بھی رہے، مگر گدھا گدھا ہی رہا اور اس پر ظلم و ستم جاری رہا۔ اور اگر اس کو سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حکمران عوام کو گدھا ہی سمجھتے ہیں، وہ ان کی کھال کھینچتے ہیں، ان کی کھال کس طرح کھینچتے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں، مہنگائی کے ذریعے، بجلی کے بلوں کے ذریعے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حفیظ طاہر اور پروگرام ہے پوڈ کاسٹ ود حفیظ طاہر۔ آپ نے اپنے بچپن میں اکثر یہ بات سنی ہوگی اپنے بڑوں سے کہ جب وہ بچوں کو ڈانٹتے تھے تو کہتے تھے یار تم گدھے ہو، تم کوئی کام نہیں کر سکتے، اور پنجابی میں کہتے تھے یار تو بھی کھوتا ہی ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ جو بہت محنتی لوگ ہوتے تھے اور ان کو لوگ کہتے تھے یار یہ تو گدھے کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک طنز چھپی ہوتی تھی کہ یہ کام تو بہت کرتا ہے، مشقت تو گدھے کی طرح کرتا ہے، مگر یہ سمارٹ ورک نہیں کرتا اور اس کا ذہن جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کنسٹرکشن ورک میں جو گدھے ہیں وہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں، کہ جن جگہوں پہ موٹر سائیکلیں اور وہ جو ڈالے اور یہ چیزیں نہیں جا سکتی، وہاں پہ عمارتی سامان جو ہے وہ گدھے لے کر جاتے ہیں اور بڑی بڑی مشکل ٹیرینز میں سے گزرتے ہوئے سامان کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں اور گدھا گاڑیوں کو کھینچتے ہیں۔ تو معاشرے میں گدھے کی نیگیٹو یا پازیٹیو اہمیت جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے۔ گدھوں کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ وہ ہماری فلموں کا موضوع بھی رہے اور ناولوں کا موضوع بھی رہے۔ مثلاً کرشن چندر صاحب کا شعرۂ آفاق ناول ایک گدھے کی سرگزشت ان کے کلاسک ناولوں میں شمار ہوتا ہے، جس میں ایک گدھے کی زندگی کو انہوں نے اپنے ہی طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے۔ اسی ناول سے انسپائر ہو کے ہمارے اداکار کمال نے ایک فلم بنائی تھی انسان اور گدھا۔ اس میں رنگیلا نے وہ رول کیا تھا کہ جب گدھا انسان بنتا ہے تو وہ رنگیلا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک سین تھا جس میں گدھا جو ہے وہ اپنے دوسرے گدھوں سے خطاب کرتا ہے، یعنی وہ انسان کی صورت میں انسانوں کے ساتھ خطاب کرتا ہے اور اصل میں وہ گدھا ہوتا ہے۔ تو وہ اس نے بھٹو کا سٹائل اپنایا تھا اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو ان کو اعتراض ہوا اور انہوں نے فلم جو تھی وہ بین کر دی۔ یعنی اب گدھے کی اہمیت دیکھیں کہ فلم بین کر دی گئی، مگر سینٹی پریویلڈ، کسی نے سمجھایا بجھایا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور یہ بات نیگیٹو جائے گی، تو انہوں نے فلم کو دوبارہ سے بحال کر دیا اور وہ ریلیز ہوئی اور بہت کامیاب رہی۔ تو اس طرح ایک اور فلم آئی تھی ہیرا اور پتھر، اس میں وحید مراد کا شاید ڈیبیو تھا۔ تو وہ ایک گدھا گاڑی چلانے والا ہوتا ہے اور اس میں ایک ریس پکچرائز کی تھی ڈائریکٹر نے، گدھا گاڑی ریس، جس میں وحید مراد کی گدھا گاڑی جو ہے وہ جیت جاتی ہے۔ تو اس طرح گدھے جو تھے ان کی فلموں تک بھی پذیرائی ہوئی اور بڑی امپورٹنس دی گئی، مگر گدھا گدھا ہی رہا اور اس پر ظلم و ستم جاری رہا۔ اس کو جو گدھے کے مالک ہوتے ہیں وہ ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور جو گدھا گاڑیاں جو ہوتی ہیں ان میں جو گدھے جوتے ہوتے ہیں، گرمیوں میں جو ان کا حال ہوتا ہے وہ سب نے دیکھا ہے۔ اور اگر اس کو سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حکمران عوام کو گدھا ہی سمجھتے ہیں، وہ ان کی کھال کھینچتے ہیں، ان کی کھال کس طرح کھینچتے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں، مہنگائی کے ذریعے، بجلی کے بلوں کے ذریعے۔ تو اس طرح وہ جو حکمران ہے وہ اپنے اینڈس کے لیے عوام کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو گدھا گاڑی کا مالک اپنے گدھے کے ساتھ کرتا ہے۔ خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ اب خبر جو آئی ہے جس نے جو محرک ہے اس پوڈ کاسٹ کی، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں یہ ریکٹ سامنے آیا ہے کہ پنجاب سے اور مختلف علاقوں سے گدھے جو ہیں وہ اسلام آباد جاتے ہیں، وہاں ان کو کاٹ کر ان کا گوشت بیچ دیا جاتا ہے، ان کی کھالیں جو ہیں وہ چین ایکسپورٹ کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی خطرناک خبر ہے کہ جس نے میرا دل دہلا دیا۔ یعنی دیکھیے، اب پاک چین دوستی کے لیولز تو بہت ہیں، تو کیا اب پاک چین دوستی کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم گدھوں کی قربانی دیں، ان کا گوشت خود کھائیں اور کھال وہاں بھیج دیں؟ سنا ہے کہ اس کی کھال میں سے کوئی جیلیٹین نکلتی ہے جس سے کاسمیٹکس بنتی ہیں اور صحت کے لیے وہ شاید کارآمد ہوتی ہیں اور حسن کے لیے کارآمد ہوتی ہیں۔ اور اگر گدھوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ ان کی کھالوں سے بنی ہوئی
جو میڈیسن ہے، جو کیپسولز ہیں، ان سے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، تو یقیناً وہ اپنی ایک یونین بنا لیں اور کہیں کہ جناب ہماری قیمت بڑھائیں، ہم ایسے تو قربانی نہیں دے سکتے۔ پھر اس معاملے کے مذہبی پہلو کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ ہم جب پاکستانی اس ملک سے باہر جاتے ہیں، اپنے ملک سے باہر کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، تو ہم ہر جگہ حلال فوڈ تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور اگر گدھا حرام ہے اور گدھے کا گوشت اگر حرام ہے، تو کیا ایک اسلامی ملک میں جس کے مکین باہر جا کر حلال گوشت تلاش کرتے پھرتے ہیں، ان کو حرام گوشت کھلانا جائز ہے؟ اس طرح کی خبر میں نے انڈیا سے بھی پہنچی ہے۔ اس کے مطابق وہاں پہ گدھی کا جو دودھ ہے وہ بہت پاپولر ہے، اور تقریباً 7,000 روپے لیٹر بکتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک یو این او کی رپورٹ بھی ہے، یو این او کا جو غذائی ادارہ ہے، اس نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو گائے کے دودھ سے الرجی ہو وہ گدھی یا گھوڑی کا دودھ پی سکتے ہیں۔ اور دیکھیے جناب، اب گدھے کے فائدہ مند ہونے کا ایک اور پہلو بھی سامنے آ گیا، مگر آپ دیکھیے کہ اسی گدھے کے ساتھ ہم اپنے معاشرے میں کیا کرتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے اسکول کے بچوں کو گدھا کہتے ہیں اور ٹیچر ان کو گدھا کہتا ہے، تو اس کا اشارہ کس طرف ہوتا ہے؟ دیکھیے نا، اب چائنا کی بات کریں تو چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات تو بہت لیولز پہ ہیں، سیک بیک بن رہا ہے، اور ان کے جو سائنسدان ہیں وہ دنیا کا بہترین فائٹر پلینز بنا رہے ہیں، دنیا کی سب سے تیز ٹرین انہوں نے بنا دی ہے، اور اس طرح کے وہ کام کر رہے ہیں، دنیا کے بہترین موبائل فونز بنا رہے ہیں، اور وہ واحد پاور ہے جو امریکہ کے سامنے کھڑی ہے، اور اسی پاور کو ہم اپنے گدھے دے رہے ہیں، اپنے گدھوں کی کھالیں دے رہے ہیں ہے نا ایک مضحکہ کا خیز بات۔ مگر اس ساری بات کے باوجود بھی جو گدھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا وہ گدھوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ دس از $1 ملین کویسچن۔ آپ کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔